تو یہ مہینہ سفر المظفر جو چل رہا ہے، اس کو ایک خصوصی نسبت ہمارے اور آپ کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس شریف اسی ماہ مبارک سفر المظفر کی 25 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موضوع پر ایک روشنی کے طور پہ سمجھیے، کیونکہ وقت تو کم ہے، آپ کی سیرت بہت وسیع ہے، 4 جلدوں میں سیرت لکھی گئی جس کا نام ہے سوانح اعلیٰ حضرت۔ پھر بے شمار مصنفین نے آپ کی سیرت کے وہ پہلو اجاگر کیے ہیں کہ بندہ پڑھے تو دنگ رہ جاتا ہے۔ کسی نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو دیکھا تو کسی نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کو 50 علم پر مہارت حاصل تھی۔ پھر کسی اور نے اچھی دقیق اور گہری نظر سے اعلیٰ حضرت کی سیرت کا مطالعہ کیا، کتابوں کا مطالعہ کیا، تو اس نے کہا 105 علم کے ماہر اعلیٰ حضرت تھے۔ کسی نے اور دقیق نظر سے دیکھا تو اس نے کہا کہ اعلیٰ حضرت 500 سے زائد علم رکھنے والے تھے۔ اب بتائیے، شخصیت ایک ہے، آدمی ایک ہے، لیکن اس کے ذات میں، اس کے اندر کتنے علوم و فنون ہیں کہ ہمارے بیان کرنے سے باہر ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب تو آپ نے اعلیٰ حضرت کو نبی مان لیا، تو نبی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ تو یہ اسی کا ظہور ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز عطا فرما دیتا ہے، بس وہ چیزیں عطا نہیں فرماتا جو نبیوں کے لیے خاص ہے، جیسے قرآن پاک کی طرح کوئی کتاب لے آنا، اللہ تعالیٰ کو بیداری میں دیکھنا دنیا کے اندر، یہ عطا نہیں فرمائے گا، لیکن اللہ کے ولیوں کو ہر وہ چیز عطا کی جاتی ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے دور میں جس چیز کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ سارے علوم دے دیے۔ اچھا، اعلیٰ حضرت کی چند سیرت کی جھلکیاں دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے۔ قرآن پاک حفظ کرنے پر آتے ہیں تو 1 مہینے میں حفظ کر لیتے ہیں، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور 1 مہینہ وہ بھی مسلسل نہیں، مغرب سے عشاء کے وقت جو وقت ہوتا تھا اس میں آپ روزانہ 1 پارہ دیکھ لیتے تھے، پڑھ لیتے تھے، یاد ہو جاتا تھا، اتنا قوی حافظہ۔ اچھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دنیاوی علم کسی سے نہیں سیکھا، سائنس کسی سے نہیں سیکھی، آپ نے میتھ ہے اور جو دیگر علوم ہے دنیاوی علوم، میں ابھی نام لوں گا، ان کو اعلیٰ حضرت نے کسی سے نہیں سیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا۔ اور اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ والد صاحب سے، اپنے والد محترم سے اعلیٰ حضرت نے صرف میتھ کے 4 قاعدے پڑھے، فرمایا جوڑ، گھٹاؤ، گڑا، بھاگ، یہ 4 قاعدے میں نے اپنے والد محترم سے پڑھے اور عرض کیا حضور کچھ اور پڑھا دیجئے، تو والد محترم نے فرمایا بیٹا دین اسلام کے علم کی جانب راغب ہو جاؤ، جو علوم تمہیں ضرورت پڑے گی سرکار کی بارگاہ سے تمہیں خود عطا کر دیا جائے گا۔ اور جب آپ کی تصنیف کو دیکھتے ہیں تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میتھ جاننے والے ماہر لوگ بھی آپ کی عبارت کو دیکھ کر اش کر اٹھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے، اتنے ماہر۔ اس کو عربی میں بولتے ہیں میتھ کو علم ہندسہ۔ اسی طرح ایک علم ظفر ہے، ایک علم فلکیات ہے، ایک علم نجوم ہے، ایک علم توقیت ہے، ایک علم تقویم ہے۔ اس طرح کے بے شمار علوم پر اعلیٰ حضرت کو مہارت حاصل تھی، اور یہ صرف کہنے کے حد تک نہیں، اعلیٰ حضرت کی کتابیں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک علم کے بارے میں آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اعلیٰ حضرت کو اس علم میں کیسی مہارت تھی۔ اس علم کا نام ہے علم تقویم۔ کیا نام ہے؟ علم تقویم۔ اچھا، علم تقویم میں کیا ہوتا ہے؟ علم تقویم میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی پیدائش جس دن، جس تاریخ، جس مہینے، جس سال کو ہوئی، تو اگر انگلش ڈیٹ معلوم ہے لیکن عربی یا اردو تاریخ معلوم نہیں ہے تو اس علم تقویم کے ذریعے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ میری ولادت اردو تاریخ کے اعتبار سے کس مہینے، کس تاریخ اور کس سال میں ہوئی تھی۔ اچھا، کسی کو اگر عربی
تاریخ معلوم ہو، اردو تاریخ معلوم ہو، انگلش تاریخ معلوم نہ ہو، تو اس علم تقویم کی برکت سے وہ عربی اور انگلش تاریخ اپنی معلوم کر سکتا ہے۔ اسی طرح علم تقویم کا ایک ایسا مسئلہ جو لا ینحل قرار دے دیا گیا تھا، لا ینحل معنی ہوتا ہے ایسا مسئلہ کہ کوئی کبھی حل کر ہی نہیں پائے گا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے نبی اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کس تاریخ اور کس مہینے کو ہوئی۔ تو عام طور سے حدیثوں میں ملتا ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات شریف 12 ربیع الاول 11 ہجری کو ہوئی، 12 ربیع الاول 11 ہجری کو ہوئی، اور سرکار کی ولادت بھی اسی دن اور اسی تاریخ کو ہوئی تھی۔ تقویم دانوں نے اس کو دیکھا کہ پتہ کریں کہ واقعی بات صحیح ہے یا نہیں صحیح، تو جب انہوں نے دیکھا تو 12 تاریخ ربیع النور کی 12 تاریخ کو پیر کا دن پڑ ہی نہیں رہا، پیر کا دن پڑ ہی نہیں رہا، 12 ربیع النور کو تو جمعرات کا دن پڑ رہا ہے، یا منگل کا دن پڑ رہا ہے، یا سنیچر کا دن پڑ رہا ہے، پیر کا دن پڑتا ہی نہیں۔ تو جتنے راویوں نے روایت کرتے ہوئے چلے آئے کہ سرکار کا وصال ظاہری 12 ربیع الاول 11 ہجری پیر کے دن ہوئی، تو انہوں نے غلط کہہ دیا۔ اب علم تقویم جاننے والے بڑے بڑے ماہرین نے اس کو بہت اچھے انداز سے لیا۔ اب حدیثوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع 10 ہجری میں کیا۔ اچھا، جب 10 ہجری میں کیا تو حجۃ الوداع پڑا تھا جمعہ کے دن، اس پر سب کا اتفاق ہے، سب مانتے ہیں جمعہ کے دن پڑا۔ اچھا، جمعہ کے دن جب حج پڑا تو اس کو حج اکبر کہا جانے لگا، اور اس جمعہ کے دن تاریخ تھی بقرعید کی 9 تاریخ، کیونکہ اصل ہے وقوف عرفہ، تو وقوف عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ اگر جمعہ کے دن پڑ جائے تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ تو سرکار نے جب حجۃ الوداع فرمایا تھا تو جمعہ کے دن بقرعید کی 9 تاریخ تھی۔ اچھا، بقرعید کے بعد محرم آیا تو 11 ہجری لگ گئی، سفر میں سرکار علیل ہو گئے اور ربیع النور میں انتقال ہو گیا، وصال ظاہری فرما گئے۔ تو اگر ہم بقرعید کو یہ مانے کہ بقرعید کی 9 تاریخ جمعہ کے دن تھی، بقرعید کی 9 تاریخ اگر ہم یہ مانے کہ جمعہ کے دن تھی، تو بقرعید کا مہینہ یہ پورا ہوتا ہے جمعرات کے دن۔ تو اب دیکھیں، یا تو بقرعید کا مہینہ پڑے گا، محرم کا مہینہ پڑے گا، سفر کا پڑے گا۔ اب یہ 3 مہینے اگر 30 کے لیتے ہیں کہ بقرعید کا مہینہ بھی 30 کا پڑا، محرم کا مہینہ بھی 30 کا، سفر کا مہینہ بھی 30 کا، تو پھر پیر کے دن 13 ربیع النور ہوتی ہے، 12 ربیع الاول نہیں ہوتا، تو یہ قول غلط۔ اچھا، اگر ہم بقرعید کا مہینہ 30 کا لیں، محرم اور سفر کو ہم 29 کا لیں، تب بھی 12 ربیع الاول سنیچر کو پڑتا ہے۔ اگر ہم یہ لیں کہ 2 مہینے 30 کے لے لیں، 1 مہینہ 29 کا لے لیں، تو اس میں بھی 12 ربیع النور پیر شریف کو نہیں پڑتی بلکہ دوسرے دن پڑتی ہے۔ علم تقویم کے ماہر اور فقہاء محدثین میں جس کا بڑا نام ہے، آپ نے نام شاید سنا ہوگا، ابن حجر اسقلانی، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی اور کتابوں کا ایک انبار لگا دیا۔ جب ان کے پاس یہ مسئلہ آیا تو فرمایا کہ یہ بات میرے دماغ سے، عقل سے ماورا ہے، میں اس پہ کچھ نہیں کہتا۔ حضرت سہل جو بہت بڑے تقویم دان تھے، انہوں نے تو لکھ دیا حاذل مسئلۃ لا تنحل، یہ ایسا مسئلہ ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے، بس حدیثوں میں آیا ہے تو مانتے چلے جاؤ۔ اگر اس پہ غور و فکر کرو گے، قاعدے قانون بٹھانا شروع کرو گے تو تمہیں کچھ حاصل نہیں آئے گا، یا تو حدیثوں کو غلط کہنا پڑے گا یا تو علم تقویم کے قاعدوں کو غلط کرنا پڑے گا۔ ایسا مسئلہ بن گیا تھا، کسی کتاب میں اعلیٰ حضرت سے پہلے زمانے تک کے علماء نے کچھ نہیں لکھا، بس یہی کہا کہ اگر حدیثوں کو مانو گے تو علم تقویم کے قاعدوں کو ایک طرف رکھ دو، اگر علم تقویم کے قاعدوں کو مانو گے تو حدیثوں کو جھٹلانا پڑے گا، اور حدیثوں کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، علم تقویم کو تو چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنا شریعت اور دین سے لینا دینا ہے نہیں۔ تو لہذا سب نے حدیثوں کو مانا، علم تقویم کے قاعدوں کو چھوڑ دیا۔
یہی مسئلہ جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اعلیٰ حضرت نے اس طرح جس طرح بچہ جو ہے نا کسی کام کو کہہ دیا جائے کہ بچے یہ کام کر دے اور اس کے کرنے کے لائق ہو تو کتنی جلدی کر دیتا ہے وہ. ہم کہتے ہیں یار واہ کتنا بڑا کام کتنا کم وقت میں کر دیا. اور یہی واقعہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ پیش آیا کہ اتنا لا ینحل والا مسئلہ آپ نے چٹکیوں میں حل کر دیا. اعلیٰ حضرت کا علم کیسا تھا؟ علم تقویم اعلیٰ حضرت نے کسی سے سیکھی نہیں. آپ نے حدیثوں کو بھی صحیح قرار دے دیا, علم تقویم کے قاعدوں کو بھی صحیح قرار دے دیا اور فرمایا یہ ہے اس کا حل, جس کے حل میں بڑے بڑے فقہا, محدثین, علم تقویم کے ماہرین پریشان تھے, لیکن اللہ عز و جل نے اعلیٰ حضرت کے ذہن میں وہ بات ڈال دی اور اعلیٰ حضرت نے بیان کر دیا. فتاوی رضویہ کی جلد ہے 27ویں جلد میں ایک رسالہ موجود ہے نطق الہلال کے نام سے. آپ فتاوی رضویہ اٹھائیے 27ویں جلد, یہ رسالہ پڑھیے, آپ کو بھی نہیں مل جائے گا. جو بڑے بڑے فقہا علم تقویم کے ماہرین نے جو جو کہا ہے اعلیٰ حضرت نے وہ بھی لکھا ہے کہ دیکھو انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا. اقول اب میں یہ کہتا ہوں. اب اعلیٰ حضرت نے کیسے تطبیق دی اور کیسے مسئلہ حل فرمایا, تو اعلیٰ حضرت علم توقید بھی جانتے تھے, علم توقید کے قاعدے بھی فٹ کیے. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ دیکھیے جس سال بقرعید کے مہینے میں سرکار نے حج کیا تو وہ بقرعید کا چاند سے پہلے جو ذی القعدہ تھا نا وہ 29 تاریخ کا تھا. وہ کیا تھا؟ 29 تاریخ کا تھا. اور اعلیٰ حضرت نے علم توقید کے قاعدوں سے ثابت کیا کہ 10 ہجری کا جو ذی القعدہ کا مہینہ ہے اس کی 29 تاریخ کو چاند دکھائی دینے کے قابل بھی نہیں تھا. یہ علم توقید کا مسئلہ ہے کہ جب چاند دیکھنے کے قابل اسی وقت ہوتا ہے کہ وہ جو ہے مطلع سے 10 درجے اوپر ہو. اور 4 قاعدوں سے ثابت کیا جاتا ہے کہ چاند دیکھے جانے کے قابل ہے یا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے ان 4 قاعدوں کے مطابق فرمایا کہ دیکھیے ذی القعدہ کی 29 تاریخ کو چاند دکھائی دینے کے قابل نہیں تھا, پوری دنیا میں کہیں نہیں دکھتا. لیکن اللہ کو یہ شرف دینا تھا کہ محبوب کا حج جمعہ کے دن ہو تاکہ یہ حج اکبر قرار پائے. تو اللہ نے محبوب کو مکے میں ذی الحجہ کا چاند دکھا دیا ذی القعدہ کی 29 تاریخ کو. تو مکے والوں کو تو چاند دکھ گیا لیکن مدینے والوں کو چاند نہیں دکھا. تو تم جو حساب کر رہے ہو وہ مدینے کے اعتبار سے کر رہے ہو, اس لیے غلط ہو رہا ہے. اب مکے کے اعتبار سے کرو. 12 ربیع الاول 11 ہجری کو پیر ہی کا دن ثابت ہوگا. اور اب آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو اب یقیناً یہ 12 ربیع الاول پیر ہی کے دن پڑتا ہے. تو مدینے والوں کو چاند نہ دکھا تھا, مکے والوں کو چاند دکھ گیا تھا. اور پھر فرمایا کہ یہ کیوں دکھا تھا؟ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے, یہ تو سرکار کا معجزہ ہے. جو چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں تو رب ان کے لیے چاند نہیں دکھا سکتا. جو سورج کو ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کر دیں وہ پلٹ آئے تو سرکار کو چاند نہیں دکھ سکتا. تو یہ سرکار کا معجزہ ہے, سرکار کے خصائص میں سے ہے کہ وہ چاند دنیا میں کسی کو دکھائی دینے کے قابل نہیں تھا لیکن مصطفیٰ کی نگاہوں نے دیکھ لیا. اتنا پیچیدہ مسئلہ, اتنا معرکۃ آراء مسئلہ اعلیٰ حضرت نے چٹکیوں میں حل کر دیا. اچھا اعلیٰ حضرت نے کتنے صفحات اس پہ خرچ کیے؟ اعلیٰ حضرت نے 7 سے 8 صفحات لکھے ہیں. اور وہ بھی 7 سے 8 صفحات میں کیا اعلیٰ حضرت نے لکھے؟ پہلے کے علماء کے اقوال بھی لکھیں کہ انہوں نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا اس مسئلے کو, انہوں نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا, انہوں نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا, انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا. پھر اس کے بعد مسئلے کا حل بھی لکھا, علم توقید کے قاعدے بھی فٹ کیے, علم تقویم کے قاعدے بھی فٹ کیے, اور پھر وہ سارے قاعدے لگا کر بتایا حدیث بھی صحیح ہے, قاعدے بھی صحیح ہے. ہمارے دماغ کا فطور ہے, ہماری عقل اس تک نہیں پہنچ پائی. اور دیکھیے اعلیٰ حضرت کا ہی حصہ تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی عقل پہنچ گئی.